آج ہم زکوٰۃ کے ایک اہم مسئلے پر ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں مالک نصاب کون ہے اور فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ مالک نصاب کون ہے۔ مالک نصاب یعنی یہ جو مالک نصاب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی مالیت کیا ہونی چاہیے، تو اس کو سمجھیں کہ وہ شخص جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر نقد رقم یا سامان تجارت ہو، اگر یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں تو وہ مالک نصاب ہے۔ اب جو مالک نصاب ہے یہ زکوٰۃ دے گا، یعنی کہ اگر اس کی یہ صورت بھی بنتی ہے کہ یہ جو سونا ہے اگر یہ 7.5 تولہ مکمل نہیں ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یہ سب ملا کر بھی اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اب اس صورت میں بھی یہ مالک نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور ایسے مسلمان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی زکوٰۃ دینے نہ دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ فاسق ہوگا اور قتل کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دیتا ہے لیکن دینے میں کافی تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، تو اب اس کو شریعت کی زبان میں گنہگار اور مردود الشہادہ کہا جاتا ہے۔ مردود الشہادہ وہ شخص ہوتا ہے جس پر ساری دنیا لعنت کرے۔ یہ ہم نے سمجھ لیا کہ مالک نصاب کون ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دینا ہے ان کی کیا قسم ہے اور ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں شریعت میں جسے فقیر کہا جاتا ہے، اب یہ فقیر کون ہے؟ فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن فقیر کی جو پوزیشن ہونی چاہیے، جو پوزیشن ہوتی ہے جس فقیر کے زمرے میں آتا ہے، وہ اس کی حالت اور پوزیشن یہ کہ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہے، یعنی جو یہاں بیان کیا گیا ہے اس سے مال اس کے پاس کم ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کسی نہ کسی چیز کی یہ ملکیت رکھتا ہے۔ مثلا جیسے رہنے کے لیے اس کے پاس گھر ہے، اس فقیر کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہے، لیکن یہ تمام ضروریات تو اس کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اب اس کے پاس یہ نصاب تک پہنچنے والا مال یا سونا یا چاندی یا مال تجارت نہیں ہے، تو یہ فقیر ہوا۔ اس کو زکوٰۃ کا رقم آپ دے سکتے ہیں، یہ مالک نصاب اس فقیر کو زکوٰۃ کا رقم دے سکتا ہے۔ مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فقیر ہے نا، یہ فقیر اپنے لیے سوال نہیں کر سکتا، یہ مانگ نہیں سکتا۔ اس کا مانگنا یعنی مالک نصاب سے فقیر کا مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ مالک نصاب اس فقیر کو اپنا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا زکوٰۃ ادا ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ مستحق ہے زکوٰۃ کے مال کو لینے کا۔ اب تیسرے نمبر پر یہاں جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مسکین۔ اب مسکین شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ مسکین کو سمجھ لیں، مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ رہنے کے لیے اس کے پاس گھر ہے، نہ اس کو کھانے کے لیے کھانے کا انتظام ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام ہے۔ اب یہ شخص اتنا مجبور ہے کہ سوال کرنے پر مجبور ہے، یعنی اب لوگوں سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہے۔ سوال نہیں کرے گا تو اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا، اب اس کو مالک نصاب پر یا حسب حیثیت والے سے سوال کرنا ہوگا۔ اب اس کا جو مسئلہ ہے، اب اس کو مالک نصاب اس کو زکوٰۃ دے گا، یہ مسکین مستحق ہے زکوٰۃ کے مال کو لینے کا۔ ہاں، اس کے لیے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسکین ہے نا، یہ مسکین اب مالک نصاب سے اور
اہل ثروت سے، مال والوں سے سوال کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے وہ مانگ سکتا ہے، اس کا مانگنا جائز ہے، اس کا مانگنا جائز ہے، فقیر کا مانگنا جائز نہیں ہے۔ اس اہم مسئلے پہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔